آج تقریباً 1.5 سال سے زائد ہو گیا، ابھی تک کوئی جواب نہیں اور نہ ہی قیامت تک کوئی جواب آئے گا۔ اس لیے کہ مسلمان کو وسیلہ حرام قرار دینے والی ایک آیت بھی نہیں۔ تو ہم نے یہاں بھی بتایا، بامبے میں ذاکر نائک کے مینیجر کے گھر کے سامنے بھی یہ اعلان کیا، اور کئی جگہوں پہ الحمدللہ ہم نے اعلان کیا کہ پلیز اگر اس کے فینس یہاں ہو تو اس کو جا کے کہو کہ سری لنکا والوں کے سوال کا جواب دیا جائے، اور جواب تو ہے ہی نہیں۔ ایک آیت بھی وسیلے کو حرام نہیں قرار دیتی، تو جب جواب نہیں ہے تو سچے دل سے توبہ کر کے سنی بن جاؤ۔ ہم نے یہ میسج دیا، یا تو جواب دو، جواب تو ہے ہی نہیں تو توبہ کر کے سنی بن جاؤ۔ اگر نہیں مانتے تو حدیث کی روشنی میں ہمیں تم سے دور رہنا ہے، تم کو ہم سے دور رکھنا ہے۔ اب یہ سوال کو 1.5 سال ہو گیا تو سری لنکا کے کچھ وہابیوں کو مزہ نہیں آیا، پریشان ہو گئے، اور یوٹیوب میں یہ ویڈیو بہت عام ہو گیا۔ ہم نے بھی 2 جگہ پہ ڈاؤن لوڈ کیا، اپلوڈ کیا، اور دوسروں نے بھی اس کو کاپی کر کے اپلوڈ کیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھے، اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی لاکھوں لوگوں کو پہنچ گیا، ہزاروں لوگوں کو پہنچ گیا۔ اب ان لوگوں کو مزہ نہیں آیا تو انہوں نے کیا کیا، ایک کلپ بنائی سری لنکا والوں کے سوال کا جواب ذاکر نائک کے چیلوں کی طرف سے، یعنی ذاکر نائک جو جواب دینے کا تھا ہم اس کا جواب دے رہے ہیں۔ ہیڈنگ کیا لکھی ہے، وہ ویڈیو بھی یہاں شاید ہے نا، اچھا، ہیڈنگ میں کیا لکھا ہے کہ سری لنکا والوں نے وسیلے کا سوال کیا تھا، وہ کون سی 25 آیتیں ہیں، ہم شفاعت کو منع کرنے والی آیتوں کو پیش کرتے ہیں۔ کیا سمجھے؟ سری لنکا والوں نے سوال کیا وہ کون سی 25 آیتیں ہیں جو وسیلے کو حرام قرارتی ہے، لیکن جواب میں یہ لکھتے ہیں کہ ہم شفاعت کو انکار کرنے والی آیتیں پیش کرتے ہیں۔ تو مطلب تو کلیئر ہو گیا، سوال کا جواب نہیں ہوا نا۔ بت شفاعت نہیں کریں گے، وہ آیتوں کو پیش کر کے کہتے کہ وسیلہ لینا حرام ہے۔ اب وہ آیتیں کون سی ہیں؟ اللہ اکبر، آیتیں وہی ہے جو ذاکر نائک نے پہلے سے کہا کہ 25 آیتیں، 25 سے زیادہ آیتیں ہیں، جو ہم نے ریجیکٹ آلریڈی کر دیا کہ وہ تو بتوں کے تعلق سے ہیں، مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم جواب دے رہے ہیں ذاکر نائک کی طرف سے، اور اس ویڈیو میں یہ بھی ہے کہ سری لنکا والوں نے سوال کیا، ہم جواب دے رہے ہیں، کون جواب دے رہا ہے نام نہیں ہے۔ ہم تو الحمدللہ، میں نے کہا نا سنی بھاگتا نہیں ہے، الحمدللہ۔ ہمارے ویڈیو کلپ کو اب دیکھ لیجئے، ہمارا لیٹر ہیڈ بھی ہے السنہ ٹرسٹ کا، ڈسکشن لیٹر ہم نے دیا تھا، ڈاکٹر صاحب آپ جب بھی فری ہو ہم آپ سے وسیلے پر، شفاعت پر، حیات النبی پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ائمہ کرام کی تقلید پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ میری بھی سائن سگنیچر ہے، میرے دوست انتخاب ظفر کی بھی سگنیچر ہے، نام کے ساتھ، لیٹر ہیڈ میں، ٹیلی فون نمبر، ای میل کے ساتھ دیا، اور میرا اپنا وزٹنگ کارڈ دیا۔ ہم تو نام کے ساتھ دیے، تم بغیر نام کے کیوں جواب دیے؟ ڈرتے ہو کہ تم یہ دو گے کہ فلاں آدمی، فار ایگزامپل حافظ احسان کے سوال کا جواب جو ہے اسماعیل دے رہا ہے، تمہارا ای میل ہوگا، ٹیلی فون نمبر ہوگا، تو تم ڈرتے ہو کہ تمہیں ہم پکڑ لیں گے؟ ارے ڈرتے کیوں ہو؟ بتاؤ نا نام کیا ہے تمہارا؟ نہ آئی آر ایف کا نام ہے، نہ ان کی کوئی تنظیم کا نام ہے، نہ پرسن کا نام ہے، نہ نمبر ہے، کچھ بھی نہیں۔
खाली इतना लिखा कि श्रीलंका वालों के सवाल का जवाब हम दे रहे हैं। तो ये छुपना हुआ ना। मर्द हो तो सामने आओ ना, कौन हो तुम, पता चले तुम कौन हो। अरे मैंने ये भी जवाब दिया उनको, उसी वक्त जवाब दे दिया, उस यूट्यूब में ही मैंने आंसर में कमेंट्स में लिख दिया कि तुम तो उससे भी गए गुजरे निकले। इसलिए कि ये वीडियो क्लिप देख के अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग तौबा करके सुन्नी बन गए, जाकिर नाइक से तौबा कर लिए। तुम तौबा नहीं किए बल्कि उसके सपोर्ट में मजीद आयतें वही पेश करते हो जो उसने पेश किया, तो तुम तो उससे भी गए गुजरे निकले। और आपको ताज्जुब होगा, उसने तो कहा कि हराम है। कुछ वहाबियों ने मुझे भटकल में और दूसरी जगह पे कहा कि हराम नहीं, शिर्क है, वसीला लेना ये शिर्क है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा कि तुम्हारे उस्ताद हराम को साबित नहीं कर पाया, तुम शिर्क को कहां से साबित करोगे। और ये ऐलान किया अल्हम्दुलिल्लाह, फख्र के साथ नहीं कहता, एक बुजुर्ग के कहने पर मैं कहता हूं। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। हमारे पास इंडियन तकरीबन 70 लाख की Audi A4 है, ब्रांड न्यू, 1.5 साल से ऐलान हो रहा है, तो मैं इस्तेमाल भी करता हूं। हमने ये ऐलान किया कि एक आयत दिखा दो वसीला हराम है और ये गाड़ी लेके जाओ। 70 लाख की गाड़ी Audi A4, एक आयत दिखाओ मुसलमान वसीला नहीं ले सकता। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। तो हमने कहा एक आयत, 25 की बात दूर है, वसीला लेना हराम है मुसलमान को, बुतों वाली आयत, बुतों के ताल्लुक वाली आयत नहीं। एक आयत दिखाओ, ये 70 लाख की गाड़ी लेके जाओ। अभी तक कोई आया नहीं और कयामत तक नहीं आएगा। जब हराम को साबित करने के लिए अभी तक कोई नहीं आया, तुम शिर्क को कहां से साबित करोगे। शिर्क तो एसोसिएशन विद अल्लाह हुआ, उसको कहां से साबित करोगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपको एक हिम्मत आए। आप 70 लाख नहीं 10 करोड़ का भी चैलेंज करो, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। किसी भी उनके चेले को ये आप चैलेंज करो, जाकिर नाइक सामने आए तो चैलेंज करो, कोई भी वहाबी कहे वसीला शिर्क है हराम है तो चैलेंज करो। अरे हराम दूर की बात है, मकरू वाली एक आयत दिखा दो। 70 लाख नहीं 10 करोड़ का चैलेंज करो, कोई सामने नहीं आएगा और क़यामत तक नहीं आएगा। आएंगे तो यही कहेंगे वही आयतें, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। मुशरिकीन मक्का से जब पूछा गया कि तुम बुतों की क्यों पूजा करते हो, तो जवाब दिया कि हम इनकी पूजा इसलिए करते हैं कि ये बुत हमें अल्लाह से करीब कर देंगे। क्या हमने नबी की पूजा की? क्या हमने गौसे आजम का वसीला लेके गौसे आजम की पूजा की? वसीला का मतलब क्या है? या अल्लाह तेरे नबी के सदक़े में मेरा ये काम पूरा कर दे। अब नबी ने खुद फरमाया अपने ईमान की हिफाजत के लिए सोने से पहले दुआ करो कि जैसे तू नेक बंदों की हिफाजत फरमाता है मेरी हिफाजत फरमा। तो जब ईमान बचाने के लिए औलिया का वसीला जायज है, तो बाकी मामलात में नबी का वसीला कैसे हराम? अल्लाह अकबर। तो आयत वही पेश करते बुतों वाली, बुतों के ताल्लुक से आई कि हम इनकी पूजा इसलिए करते हैं कि ये बुत हमें अल्लाह से करीब कर देंगे। मैंने पूरी 25 आयतों को ये जो है ना यहां प्रिंट आउट में निकाला है, यहां भी स्कैन कर दिया है। आपको मैं हिम्मत के लिए हिम्मत देने की बात कर रहा हूं, और जो मेरी ये रिकॉर्डिंग ये तकरीर सुन रहा है और अभी नहीं सुनता, कुछ लोग चुपके से सुनते भी होंगे, अच्छी बात है, अल्लाह करे हिदायत मिल जाए। और बाद में इंशाअल्लाह जब ये DVD आम होगी तो मैं कभी भी आने के लिए तैयार हूं इंशाअल्लाह। DVD को देखकर या ये मैसेज आपकी तरफ से पहुंचने के बाद, ये 25 आयतें स्कैन में है, आप जुनैद भाई से, जावेद भाई से, इन मुंतजिमीन से ले लेना कौन कौन सी आयतें हैं। और मेरा दावा है इन 25 आयतों में दिखा दे कि वसीला हराम कहां लिखा है। नबी का वसीला हराम, वली का वसीला हराम कहां लिखा है? जितनी भी आयतें हैं वो बुतों के ताल्लुक से है। और एक आयत, कुछ आयतें ये भी है, आयतुल कुर्सी, मन दल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निह। शफाअत अल्लाह की इजाज़त से होगी, और अल्लाह किसको इजाज़त देगा ये हमें पता नहीं। हालांकि सरकार ने फरमाया कि शफाअत कुबरा नबी को दी गई है, सबसे पहले शफाअत का दरवाज़ा हमारे नबी खोलेंगे,
اس کے بعد دوسرے انبیاء کرام، اولیاء کرام، علماء، حفاظ شفاعت کریں گے. تو اس آیت میں تو یہ ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے بغیر اس کی اجازت کے، یعنی اس کی اجازت سے شفاعت ہوگی، یہ ثابت ہو گیا. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی اجازت ہی سے تو نبی کرتے ہیں، اور تم اسی آیت کو پیش کرتے ہو کہ شفاعت ہے ہی نہیں، جبکہ الا باذنہ اللہ کی مرضی سے شفاعت ہوگی. تو شفاعت ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور تم کہتے ہو کہ شفاعت نہیں ہے، اور آیت وہ پیش کرتے ہو جیسے علامہ مشتاق احمد نظامی نے فرمایا دیوبندی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں. آیت وہ پیش کرتا ہے کہ اللہ کی مرضی سے شفاعت ہوگی، کہتا ہے کہ شفاعت نہیں ہے. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یہ بتوں کی جو تم پوجا کرتے ہو یہ قیامت کے دن پھر جائیں گے، یہ تمہاری مدد نہیں کریں گے. تو ہم نے نبی کی پوجا کب کی؟ ہم نے نبی کو کب بت مانا؟ ہم تو نبی کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، تو پوجا کہاں سے ہوئی؟ تو یہ 25 آیتیں جو انہوں نے پیش کی ہے اس کے سیاق و سباق کو پڑھ لیجئے، آگے پیچھے آیتیں پڑھ لیجئے، اور اسی آیت کو بھی پڑھ لیجئے. ایک آیت بھی یہ ثابت نہیں کرتی کہ وسیلہ لینا حرام ہے. تو بعد میں پھنستے ہیں تو کہتے کہ نہیں وسیلہ جائز ہے جب تک زندہ ہے تب. نیک عمل کا وسیلہ لو، آپ کے درمیان کوئی بزرگ ہے ان کے وسیلے سے دعا کرو، جیسے حضرت عمر نے حضرت عباس کا وسیلہ لیا تھا، نبی کا وسیلہ نہیں لیا. تو نبی کا وسیلہ نہیں لیا، ان کا کہنا ہے کہ اس لیے نہیں لیا کہ حرام ہے، نبی کا انتقال ہو چکا. اور حضرت عمر نے حضرت عباس کا وسیلہ لیا، وہ اس لیے کہ نبی کا وسیلہ لینا حرام ہے تبھی حضرت عباس کا وسیلہ لیا. ارے بے وقوفو، حضرت عباس کا وسیلہ اس لیے بھی لیا تاکہ یہ ثابت ہو کہ نبی کے علاوہ غیر نبی کا بھی وسیلہ جائز ہے. نبی کا وسیلہ تو جائز ہے، غیر نبی کا وسیلہ بھی جائز ہے. اور وہ حدیث کہاں ہے بخاری میں؟ باب الاستسقاء، بارش نازل ہونے والے باب پر. کیا مطلب؟ بارش نہیں ہوتی تو کیا طریقہ ہے؟ لوگ جمع ہو کے ایک جگہ پہ جاتے ہیں کھلے میدان میں، صلاۃ الاستسقاء پڑھتے ہیں، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، یہ ہے نا. تو اس حدیث کے باب میں یہ حدیث حضرت عباس والی ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے، حضرت عمر نے فرمایا انا کننا نتوسل بنبیک، اے اللہ ہم تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتے تھے، یعنی بارش کے لیے نبی کے ساتھ جا کے ہم صلاۃ الاستسقاء پڑھ کے دعا کرتے تھے، اب تیرے اس نبی کے چچا حضرت عباس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. تو بات تو وہاں صلاۃ الاستسقاء کی چل رہی ہے، تم کہتے ہو کہ نبی کا وسیلہ حرام تھا اس لیے حضرت عباس کا وسیلہ لیا گیا. ایک بات یہ. دوسرا جواب یہ کہ حضرت عمر کا نبی کا وسیلہ اس وقت نہ لینا، ان کے مطابق حضرت عباس کا لینا، ان کا یہ کہنا کہ حرام ہے، اس لیے مجھے بتائیے اگر میں نے ایک بزرگ کا وسیلہ نہیں لیا، میں نے اپنے والدین کا وسیلہ لیا، تو کیا مطلب یہ ہوا کہ حرام ہے اس لیے میں نے ان کا وسیلہ لیا؟ سمجھ میں آئی بات؟ نبی کا وسیلہ اس وقت نہیں لیا، ولی کا وسیلہ لیا، صحابی کا وسیلہ لیا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حرام تھا اس لیے لیا؟ یہ تو مطلب ثابت نہیں ہوتا. کہاں سے تم نے ثابت کیا کہ حرام تھا اس لیے حضرت عمر نے نہیں لیا؟ کیا حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ حرام ہے اس لیے میں نے نہیں لیا؟ اللہ اکبر. آؤ تمہارے امام ابن کثیر نے لکھا ہے، اور اس کے استاذ ابن تیمیہ جس کی میں نے عبارت دکھائی کہ شعیب علیہ السلام معاذ اللہ پہلے کافروں میں سے تھے، اس نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک اعرابی آیا حضور کی بارگاہ میں قبر شریف پر، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ ہم لوگ گناہ کرے تو آپ کی بارگاہ میں آئے، کرے تو اللہ کو معاف کرنے والا ہم پائیں گے. یہ آیت پڑھ کر یہ بھی کہا یا خیر من دفنت بالقاء عظمہ، کہ اے وہ شخص جو سب سے بہتر ہیں، اے وہ شخص جو سب سے بہترین شخص ہیں. یہ اشعار بھی ہے، یہ اشعار بھی لکھے ہوئے ہیں ابن کثیر میں، اور ابن تیمیہ نے بھی اس کو روایت کیا. حالانکہ ابن تیمیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ہم نے حدیثوں میں نہیں پڑھا. حدیثوں میں نہیں پڑھا اس کا مطلب یہ کہ حدیث نہیں ہے. ایک بات، شرک ہوتا تو لکھتے کیوں؟ اگر یہ وسیلہ لینا سرکار کے وصال کے بعد یہ شرک ہوتا تو لکھتے ہی کیوں؟
ابن تیمیہ کا لکھ کر یہ کہنا کہ ہم نے حدیثوں میں نہیں پڑھا، یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ یہ فرض اور واجب نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے، شرک بھی نہیں ہے۔ اگر شرک ہوتا تو لکھتے ہی نہیں، یا یہ لکھتے کہ یہ ہم نے پڑھا ہے، حدیث میں نہیں پڑھا، بزرگوں سے سنا ہے، لیکن یہ شرک ہے، یہ تو نہیں لکھا۔ اور ابن کثیر نے بھی اس آیت کے تحت اس حدیث کو لکھا ہے اور انگلش ٹرانسلیشن سے اس کو بھی ہٹا دیا۔ اب کہتے ہیں کہ شرک تھا، حرام تھا، اس لیے ہم نے ہٹایا، تو یہ تم اپنے امام پر بھی بلیم کرتے ہو۔ اگر شرک تھا تو انہوں نے لکھ کے شرک والی بات لکھی، یا حرام تھا تو حرام والی بات لکھی، تو جس امام نے شرک لکھا اس کی کتاب کو تم کیوں پڑھتے ہو؟ حافظ ابن کثیر نے شرک لکھا، ابن تیمیہ نے لکھ کے شرک کیا، تو ابن تیمیہ کی کتابوں کو کیوں پڑھتے ہو، کیوں چھاپتے ہو؟ مجموع الفتاوی کیوں چھاپتے ہو؟ حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ کیوں چھاپتے ہو؟ تفسیر ابن کثیر کیوں چھاپتے ہو؟ ٹرانسلیشن بھی کیوں کرتے ہو؟ اور آن لائن ورژن بھی کیوں رکھے ہو؟ اللہ اکبر! یہ سب ثابت کرتا ہے نہ یہ ہمارے بزرگوں کو مانتے ہیں، نہ ان کے بزرگوں کو مانتے ہیں، بلکہ یہ اپنی منمانی کرتے ہیں۔ نام یہ لیتے ہیں کہ ہم ہمارے بزرگوں کی بات مانتے ہیں، حالانکہ اپنے بزرگوں کی بھی یہ بات نہیں سنتے، صرف اور صرف لوگوں کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ اس لیے محترم حضرات، ایسے وہابی غیر مقلد دیوبندیوں سے اب دور رہیے۔ یہ آپ کے ایمان کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے یہ خطرہ ہے، یہ زہر ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے فرما دیا کہ ایسے لوگ ہوں گے جو اچھی تلاوت کریں گے، اچھے روزے رکھیں گے، ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نماز کو حقیر جانو گے، ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو کم جانو گے، تلاوت اتنی اچھی کریں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ایسی باتیں کریں گے جو نہ تم نے سنا، تمہارے باپ داداؤں نے سنا، وہ اسلام سے نکل جائیں گے، لا یعودن، پھر واپس نہیں لوٹیں گے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا لا یعودن، آگے ہوگا بھی نہیں، لا یعودن حدیث، آگے ہوگا بھی نہیں، تو الگ ہے دائمہ، پھر تجھ کو کیا۔ اب تم قرآن اور حدیث میں اپنی منمانی کر کے لوگوں کے ایمان کو لوٹنے کے لیے غلط ترجمہ پیش کرتے ہو، قرآن کی آیتوں میں تحریف، یعنی مطلب میں تحریف کر کے لوگوں کے عقیدے کو لوٹ رہے ہو، تو سرکار نے فرمایا نا، جو میری طرف سے ایسی بات کو منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی، تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، جو قرآن میں اپنی رائے پیش کرے وہ بھی جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا۔ الحمدللہ ہم سنی مسلمان غوث اعظم کی غلامی، خواجہ اجمیری کی غلامی، شاہ الحمید ناگوری کی غلامی اور دیگر بزرگوں کی غلامی، اولیاء کرام، صحابہ کرام کی غلامی، اہل بیت کی غلامی میں انشاءاللہ ضرور جنت میں جائیں گے، اور ہمیں اللہ تعالی ہمارے اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، بچوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، گھر والوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری تمام نسلوں کے دلوں میں نبی کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، ہمیں بھی ان لوگوں سے دور رکھے، ہماری اولادوں کو بھی ان لوگوں سے دور رکھے۔ محترم حضرات، آخر میں ایک میسیج، اگر آپ اس قابل ہو کہ کسی دیوبندی وہابی کو جواب دے سکو تو اچھے سے سمجھاؤ، ان کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ کے اندر یہ قابلیت نہیں ہے تو بحث کرنے مت جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایسی آیتوں کو الٹا مطلب پیش کر کے تمہارے ایمان کو بھی لوٹ ڈالے۔ اس لیے ان سے بھی دور رہو، ان کی کتابوں سے بھی دور رہو، اور ان کو قریب آنے بھی مت دو۔ ہاں، علماء کرام اور دیگر سمجھدار لوگ جو جانتے ہیں، اگر وہ کسی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، سمجھے تو بہت اچھا، اگر نہ سمجھے اپنی ضد میں رہے تو حدیث کے مطابق تم ان سے دور رہو، اپنے کو ان سے دور رکھو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔